آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اس کے 3 صوبوں پر اسرائیل کے حملے کا قانونی اور جائز جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ایرانی فوج کی تعلقات عامہ ویب سائٹ پر جنرل اسٹاف آف آرمڈ فورسز نے ہفتے کے دن کہا کہ اسرائیلی طیارے نے بے حد ہلکے وار ہارڈ لانگ رینج میزائل فائر کیے۔ ایران کے کئی رڈار سسٹمز کو معمولی نقصان پہنچا۔ اے پی کے بموجب ایران کے رہبر اعلیٰ نے اتوار کے دن کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے کو نہ تو بڑا چڑھا کر دکھانا چاہیے اور نہ کم کر دکھانا چاہیے۔ انہوں نے جوابی کارروائی کی بات نہیں کہی۔ آیت اللہ علی خمینی نے کہا ہے کہ 2 رات قبل اسرائیلی فوج کی شیطانی حرکتوں کو نہ تو بڑا چڑھا کر دکھانا چاہیے اور نہ گھٹا کر دکھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب حکام پر منحصر ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو اپنی طاقت اور ایرانی عوام کا عزم کیسے دکھاتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں سے ایران کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ حیدرآباد کے ایبٹس میں پٹاخوں کی دکان میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ۔ حیدرآباد کے ایبٹس علاقے میں اتوار کی رات ایک بڑی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ پارس پٹاخوں کی دکان میں دھماکہ ہوا جس سے شعلے بڑی تعداد میں اڑنے لگے۔ قریبی ایک ہوٹل کو بھی آگ لگ گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب آگ لگنے کی خبر ملی تو فائر فائٹرز موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے 3 فائر انجنز کے ذریعے آگ کو قابو کیا۔ یہ حادثہ محکمہ انڈومنٹ کے دفتر کے قریب ہوا جس کے نتیجے میں 10 سے زائد 2 پہیے گاڑیاں مکمل طور پر جل گئیں۔ دھماکوں کی آوازیں سن کر مقامی لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے جس کو فوری طور پر علاج کے لیے ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے واقعات سے ان کی زندگیوں میں عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ دو شاپنگ مالز میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی، 10 کروڑ کا نقصان۔ تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں 2 شاپنگ مالز میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے میں تقریباً 10 کروڑ روپے کے نقصان کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ یہ آگ ابتدا میں ایک شاپنگ مال میں لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیزی کے ساتھ اس نے دوسرے شاپنگ مال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی افراد نے آگ دیکھ کر فوراً طور پر پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے کو چوکس کیا جس کے بعد جنگاؤں اسٹیشن، گھنپور، پالاکرتی اور آلیر سے فائر انجنوں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی کی موت یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ 10 کروڑ روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ نشے میں دھت شخص نے حیدرآباد میں پیٹرول پمپ کو آگ لگا دی۔ حیدرآباد کے علاقے ناچارم میں ایک شخص نے مبینہ طور پر نشے کی حالت میں چیلنج کے بعد پیٹرول پمپ پر آگ لگا دی جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی شام تقریباً 7 بجے پیش آیا جب ملزم، جس کی شناخت چرن کے نام سے ہوئی ہے، نشے کی حالت میں سگریٹ لائٹر کے ساتھ پیٹرول پمپ پر آیا۔ حکام کے مطابق پیٹرول پمپ کے ملازم ارون نے چرن کو چیلنج دیتے ہوئے اشتعال دلایا کہ اگر اس میں ہمت ہے تو لائٹر جلائے۔ چرن نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے لائٹر جلا دیا۔ جس وقت ایک اسکوٹر میں ایندھن بھرا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی۔
واقعے کے وقت پیٹرول پمپ پر تقریباً 10 سے 11 افراد موجود تھے، جن میں 2 ملازمین بھی شامل تھے۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا گیا ہے کہ ایک خاتون اور بچہ بال بچ گئے، جبکہ دیگر افراد نے فوراً وہاں سے بھاگ کر جان بچائی۔ پولیس نے چرن اور ارون دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان پر جان کو خطرے میں ڈالنے اور آتش گیر مواد کے غلط استعمال کا مقدمہ درج کیا ہے۔ ناچارم پولیس کے انسپکٹر جی رادھور کمار نے کہا ہے کہ یہ خطرناک عمل نہ صرف لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ تھا، بلکہ اس پرہجوم علاقے میں بڑے دھماکے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمین کا تعلق بہار سے ہے اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں 3 نوجوان ندی میں ڈوب گئے۔ ضلع کمرم بھیمم آصف آباد کے موضوع میں تیراکی کے دوران 3 نوجوان حادثاتی طور پر ندی میں ڈوب گئے۔ تفصیلات کے مطابق بیجور منڈل کے رہائشی 4 نوجوان پرانا ہیتا ندی میں تیراکی کی غرض سے اترے تھے کہ ان میں سے 3 نوجوان، جن میں ظہیر 22 سال، معیز 19 سال کے علاوہ ارشد 18 سال غرق ہو گئے، جبکہ ایک اور قاسم نامی نوجوان ندی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے بعد میں پولیس اور اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دی، جس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اور پولیس نے مچھیروں کی مدد سے رات بھر نوجوانوں کی تلاش کیا اور آج اتوار کی صبح تلائی علاقے کے قریب ندی سے ظہیر نامی نوجوان کی نعش برآمد ہوئی، جبکہ ماباقی نوجوانوں کی تلاش جاری ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مقامی مچھیروں اور تیراکی کی مدد سے ماباقی نعشوں کی تلاش جاری ہے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس خصوص میں ایک شکایت درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اچانک اس حادثے کے رونما ہونے سے متوفی نوجوانوں کے افراد خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ممبئی میں ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ، 9 مسافرین ہوئے زخمی۔ اگلی نیوز میں ممبئی کے باندرا ریلوے اسٹیشن پر اتوار کی صبح بھگدڑ میں کم از کم 9 مسافرین اس وقت زخمی ہو گئے جب مسافرین کی بڑی تعداد نے اتر پردیش جانے والی ٹرین میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ 7 مسافرین کی حالت مستحکم ہے جبکہ 2 شدید زخمی ہیں۔ BMC نے کہا ہے کہ دیوالی سے قبل بھیڑ کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ باندرا کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر باندرا گورکھپور ایکسپریس کے لیے مسافرین کی بڑی تعداد جمع تھی۔ چند مسافرین زخمی ہوئے جنہیں ریلوے پولیس کا عملہ اور دیگر مسافرین اسٹریچر پر دواخانے کے لیے لے گئے۔ BMC نے کہا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے۔ انڈین ریلویز کے ACP نے زخمیوں کی تعداد 10 بتائی اور کہا ہے کہ 2 زخمیوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ٹرین کی ری شیڈیولنگ کے باعث پیش آیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔